بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بار پھر یہ بحث شروع ہو گئی ہے پاکستان میں کہ افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے یا تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں انتظار کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ افغان طالبان کا رویہ کیا ہے ٹی ٹی پی کے معاملے کو لے کر۔ اس معاملے پہ بات کرنی ہے۔ پاکستان نے ایک وضاحت جاری کی ہے اسی معاملے کے حوالے سے، پاکستان کے دفتر خارجہ نے، اور پھر دوسرا ایک معاملہ ہے قبائلی علاقوں میں مرحلہ وار آپریشن کے حوالے سے۔ وادی تیرہ خیبر کا علاقہ ہے، یہاں پہ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، بہت سارے حملے ہوئے ہیں سیکورٹی فورسز کے اوپر۔ تیرہ میں ایک امن مارچ بھی ہوا تھا، لیکن اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہاں ایک محدود آپریشن کیا جائے۔ لیکن یہ محدود آپریشن، ظاہر ہے کہ محدود آپریشن وہ ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں کو یہ نہ کہا جائے کہ آپ نقل مکانی کریں۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بھی بات کرنی ہے۔ اور فیلڈ مارشل آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر چین میں تھے، اور دوسری طرف وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے امریکہ میں اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ حالیہ پاکستان اور ہندوستان کی کشیدگی کے بعد اس معاملے میں بہت زیادہ ہمیں ایک اہم پیش رفت نظر آتی ہے کہ جب ہم امریکہ کی طرف سے یہ خوشگوار تبدیلی دیکھتے ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے پشتوں میں کہتے ہیں کہ ایک یو طرف تھا پڑانگ و بل طرف تھا ڈانگ۔ اب ظاہر ہے کہ نہ تو ہم جو ہے وہ بھیڑیا قرار دے سکتے ہیں کسی بھی ایک ملک کو، یعنی چین اور امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، نہ کسی ایک ملک کو ہم ڈنڈا کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح پشتوں کا میں نے ایک ضرب المثل آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک طرف بھیڑیا ہے، دوسری طرف ڈنڈا ہے۔ تو دباؤ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اوپر ہوتا ہے، لیکن پاکستان نے توازن رکھنا ہے چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں اور پھر امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں۔ سب سے پہلے اسی معاملے پر بات کر لیتے ہیں کہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہوگی۔ اور دوسرا ایک معاملہ، وفاقی حکومت نے جو بین الاقوامی سوشل میڈیا ادارے ہیں ان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر کالعدم دہشت گرد تنظیموں کے وہ اکاؤنٹس بند کیے جائیں جو اپنے پلیٹ فارمز پر پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ یہ اس حوالے سے، اور میں سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ چین کے حوالے سے بتاؤں کہ یہ سرکاری دورہ تھا، اور اس دورے کے دوران انہوں نے اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات ہوتی ہے۔ سیکیورٹی جو ہے وہ ذمہ داری ہے پاکستانی فوج کی، کسی بھی ملک کی فوج کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں، اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے فوج کے سربراہ کسی ملک کا دورہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف دفاعی تعاون کے حوالے سے بات نہیں ہے، بہت سارے دیگر معاملات ہیں۔ سفارتی چینلز جو ہیں یا سفارتی حوالوں سے آپ دیکھیں تو جو دورے ہوتے ہیں یا سربراہ مملکت یا انتظامی جو سربراہ ہوتا ہے وہ اگر کسی دوسرے ملک کا دورہ کرے، اور خصوصاً جب پاکستان کے حوالے سے بات ہم کرتے ہیں اور فوجی سربراہ جب اس سے پہلے جاتے ہیں، تو پھر یہی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ زمین ہموار کرنے کے لیے گئے ہیں، راہ ہموار کرنے کے لیے گئے ہیں۔ چین اور پاکستان کے لیے شاید اس نوعیت کے دورے کی اس حوالے سے ضرورت نہیں تھی کہ پہلے آرمی چیف چین جائیں، اور پاکستانی قیادت جب چین جائے تو پہلے سے آرمی چیف نے راہ ہموار کر رکھی ہو۔ بہرحال یہ دوسرے ملکوں کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کے حوالے سے، جن کے ساتھ پاکستان کے بہت مثالی سفارتی تعلقات نہ ہوں یا تجارتی تعلقات نہ ہوں۔ باقاعدہ ISPR نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر چین کے سرکاری دورے پر موجود ہیں، اور جہاں پہ ان کی بیجنگ میں اعلیٰ جو سیاسی اور عسکری قائدین ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے چین کے نائب صدر اور وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس موقع پر پاکستان اور چین کے درمیان آہنی دوستی اور اسٹریٹجک شراکت داری کی اثر نو توسیع کی گئی۔ بہت بڑے چیلنجز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ
سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ، اور اس حوالے سے جب آپ اس میں افغانستان کی شمولیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور پھر جب ہم افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آگے جو وسط ایشیا کی ریاستیں ہیں، خصوصاً جو ازبکستان، افغانستان پاکستان ریلوے ٹریک کا منصوبہ ہے، تو اس میں بھی یہ امید کی جا رہی ہے کہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہوگی چین کی طرف سے بھی۔ تو اس خطے میں اگر ہم دیکھیں تو بہت نمایاں تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں، خصوصاً جب ہم ایران کا معاملہ دیکھتے ہیں۔ ایران نے چابہار کے حوالے سے جو اتفاق رائے ہندوستان کے ساتھ کیا، جو مختلف انڈرسٹینڈنگز اس حوالے سے موجود ہیں، تو پاکستان انتظار کر رہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ ہندوستان کا کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو پھر پاکستان یہ دیکھے گا کہ جو امریکی پابندیاں ہیں، جو عالمی پابندیاں ہیں ایران کے اوپر، تو پھر رسپانس کیا ہوگا، امریکہ کا کیا ہوگا، باقی جو طاقتیں ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا، کیونکہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں ایک بہت بڑا گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے وہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے، اور انہی عالمی پابندیوں کی وجہ سے یہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے۔ روس کی جو پیش قدمی ہے، روس نے جو طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے، تو اس حوالے سے افغانستان، ایران، پاکستان، وسط ایشیا کی ریاستیں، روس اور چین، اس خطے میں ایک نیا بلاک یا نیا اتحاد جو ہے علاقائی، یہ تشکیل پا رہا ہے، اور اس میں بنیادی جو ایک اہمیت کا حامل ملک ہے وہ ہم سب کا، آپ سب کا پاکستان ہے، اور اس کی جغرافیائی اہمیت جو ہے وہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب یہ جو چینی قیادت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان میں جو اس کی سرمایہ کاری ہے، یعنی چین کی جو سرمایہ کاری ہے وہ محفوظ ہو۔ وہ چین یہ بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں بھی استحکام ہو، اور افغان قیادت کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھا دی گئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے اندر اگر انڈرسٹینڈنگ ہوگی، اگر ان دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات ٹھیک ہوں گے، تبھی یہ بہت بڑے بڑے جو منصوبے ہیں یہ پایہ تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس خطے میں اگر افغانستان کے پڑوسی ممالک کے حوالے سے بات کی جائے، جو معدنیات سے بھرپور ہیں، توانائی سے بھرپور ہیں، خود افغانستان معدنیات سے مالا مال ہے، تو ان معدنیات سے ظاہر ہے کہ افغانستان کے پاس وہ ماہرین نہیں ہیں، پاکستان کے پاس وہ ماہرین نہیں ہیں، تو ان معدنیات سے، ان قدرتی خزانوں سے استفادہ کرنے کے لیے چین کی مدد، روس کی مدد، اور اس طرح کی طاقتوں یا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جن کے پاس مہارت ہے، ماہرین ہیں، اچھی کمپنیاں ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں مختصراً اس پر بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو اہم ملاقات ہوئی ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے انتہائی اہم ملاقات واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی ہے، جس میں تجارتی اور اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری، زراعت سمیت اہم شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس ملاقات کو اگر ہم دیکھیں، ایک تو یہ پاکستانی وزیر خارجہ کی اپنی امریکی وزیر خارجہ سے پہلی باقاعدہ یہ ملاقات ہے، ٹیلی فونک رابطے ہوتے رہے ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان کی جب کشیدگی تھی تب بھی امریکی وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پہ بات کی تھی اسحاق ڈار سے، اور انہوں نے یہ نصیحت کی تھی پاکستان کو کہ تحمل سے کام لیا جائے۔ کیا ہندوستان نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا، لیکن پاکستان کو تحمل کی تلقین جو ہے یہ امریکہ کی طرف سے کی گئی تھی۔ انسداد دہشت گردی ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اور علاقائی امن کے حوالے سے دونوں وزراء خارجہ کے مابین یہ بات چیت ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے اس حوالے سے بتایا ہے کہ یہ پہلی ملاقات ہے جس میں پاک امریکہ تعلقات اور مختلف شعبہ جات کے حوالے سے ممکنہ تعاون پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ کوئی 40 منٹ کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کوئی 40 منٹ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ اس اہم بیٹھک میں دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی روابط کے فروغ، سرمایہ کاری، زراعت، ٹیکنالوجی، معدنیات سمیت جو ہے دیگر شعبوں میں تعاون کی بات کی گئی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عالمی امن کے فروغ کے حوالے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا، اور کہا کہ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے ٹرمپ کا کردار اور کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ پاکستان اور امریکہ دو طرفہ تعلقات میں مزید وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، اور یہ یاد ہوگا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں ظہرانہ دیا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے،
اور انہوں نے اس ملاقات کو اپنے لیے اعزاز قرار دیا تھا. یعنی امریکی صدر نے یہ کہا تھا کہ میری پاکستان فوج کے سربراہ سے جو ملاقات ہے یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اور اس کے کوئی 1 درجن سے زیادہ پاکستان کی انہوں نے تعریف کی، پاکستانی قیادت کی تعریف کی. اور جب بھی ان کو پاک بھارت معاملے پر بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو پھر وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ وہ ہندوستان اور ہندوستان کی قیادت کے خلاف بات کریں اور پاکستان کی تعریف کریں. تو ایک جانب چین ہے اور دوسری طرف امریکہ ہے. یہ توازن رکھنا ہے، پاکستان کی یہ مجبوری ہے. بہت سارے معاملات کے حوالے سے بات ہوتی ہے. جب ہم امریکہ اور پاکستان کے تعاون کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ بڑھے گا تو پھر یہ خدشات بھی موجود ہے، کیونکہ اس خطے کے اندر یا پاکستان کے اندر امریکہ مخالف جذبات موجود ہیں. اور یہ امریکہ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم ایران کے ساتھ اپنا گیس پائپ لائن منصوبہ آگے نہیں بڑھا رہے. ہندوستان اگر ایک طرف خلاف ہے سی پیک منصوبے کے تو امریکہ بھی جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے. امریکہ نہیں چاہتا کہ چین پاکستان کے ذریعے یا افغانستان کے ذریعے آگے ہی آگے بڑھتا رہے. اور ظاہر ہے کہ وہ آگے ہی آگے بڑھ رہا ہے اور چین کا راستہ روکنے والا امریکہ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. آپریشن کی بات ہو رہی ہے. تیرا وادی خیبر کا علاقہ ہے. یہاں پہ کچھ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ وادی تیرا میدان سے 94,000 لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے گا، یہ ذرائع نے بتایا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ متاثرہ افراد کے کھانے پینے، ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات سمیت تمام انتظامات جو ہیں یہ مکمل کر لیے گئے ہیں. اور پی ڈی ایم اے کو باقاعدہ یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے. صوبائی حکومت کا ادارہ ہے، خیبر پختونخوا حکومت کا ادارہ ہے. خیبر پختونخوا حکومت کس کی ہے وہ آپ کو پتہ ہے، تحریک انصاف کی ہے. اس کے سربراہ ہیں علی امین گنڈاپور، جو کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کے آپریشن کو نہیں مانتے. محسن نقوی وزیر داخلہ اور علی امین گنڈاپور کے مابین جو بیان بازی ہوئی ہے آپریشن کے حوالے سے اور پھر بتا دینے کے حوالے سے، تو اس میں مولانا فضل الرحمان کے بھائی انجینئر ضیاء الرحمان نے بھی حصہ ڈالا ہے، جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں نے بھی حصہ ڈالا ہے. اور اب یہ بیانات کا سلسلہ جو ہے یہ کافی تیز ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ بھی ذرائع نے بتایا ہے کہ متاثرہ افراد کو ماہانہ 20,000 روپے دینے پر بھی غور کیا جا رہا ہے. ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپریشن کے اختتام پر ہر خاندان کو 35,000 روپے دیے جائیں گے. حکومت نے 35,000 کے حساب سے وزارت خزانہ کو 2 ارب روپے کی جو ہدایات ہیں اس حوالے سے کہ جاری کیے جائیں یا مختص کیے جائیں، یہ ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں. پہلے مرحلے میں تقریباً 8,000 افراد کے لیے یہ انتظامات کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں. اور اگر آپ میرے ریگولر ناظرین میں سے ہیں تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قبائلی علاقوں میں مرحلہ وار آپریشن کی بات ہو رہی ہے. اور یہی خدشات ہیں لوگوں کو کہ جب آپریشن کا آغاز ہوگا تو ان کو گھر بار جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا، نقل مکانی کرنا پڑے گی. اس لیے جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ امن پاسون، امن مارچ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور پھر لوگ جو ہیں یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں امن چاہیے، ہمیں آپریشن قبول نہیں ہے، ہمیں نقل مکانی قبول نہیں ہے. تیرا کے علاوہ کون کون سے ایسے علاقے ہو سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے پتہ چل جائے گا. کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹے اور بڑے واقعات یہ تو معمول ہیں، بلوچستان میں ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا میں ہوتے ہیں. بنو کے تانہ مریان کی حدود سے ایک ٹھیکیدار کا منشی جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا ہے. اور اسی طرح شمالی وزیرستان سے خبر آئی ہے کہ نجی بینکوں کے ملازمین کو اغوا کیا گیا ہے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ یو بی ایل میران شاہ برانچ کا ایک سٹاف ممبر اور پرائیویٹ فلائنگ کوچ کے ڈرائیور کو گاڑی سمیت اغوا کر لیا گیا ہے. مغوی افراد جو ہیں یہ ڈیوٹی کے بعد میران شاہ سے بنو جا رہے تھے. یہ تقریباً کوئی 3 افراد جو ہیں یہ گرفتار کیے گئے ہیں. بینک ملازمین نے احتجاج بھی کیا اور مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ان کو رہا کیا جائے. پاکستان افغان طالبان کو تسلیم کیوں نہیں کر رہا، اس کی حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہا، اس حوالے سے پاکستان اور چین کی انڈرسٹینڈنگ موجود ہے. چین یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں، جو تحفظات ہیں افغان سرزمین کو لے کر، وہ افغان طالبان وہ سنیں، وہ حل کریں. اب افغانستان کے اندر جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں ان کو غیر مسلح کرنے، ان کو ری لوکیٹ کرنے کے حوالے سے ایک منصوبہ جو ہے اس میں مزید پیش رفت کا امکان ہے.
جو نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں محمد صادق خان اس حوالے سے سرگرم ہیں۔ امیر خان متقی اگست کے پہلے ہفتے میں آ رہے ہیں پاکستان، اس حوالے سے بھی بہت سارے معاملات میں پیش رفت ہوگی، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی مشترکہ ایک شرط ہے کہ آپ کی حکومت کو جناب اس صورت میں تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ جب وہاں پہ ان تنظیموں کو روکا جائے کہ جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ تشکیلیں ہوتی ہیں، پھر سرحد پار درندازی، پھر الزامات لگائے جاتے ہیں۔ پاکستان نے آج تک افغان طالبان کے اوپر براہ راست کوئی ایسا الزام نہیں لگایا۔ سرپرستی یا پشت پناہی کے الزامات جو ہیں یا الفاظ جو ہیں یہ استعمال ضرور کیے گئے ہیں، لیکن پاکستان یہ کہتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں کچھ ہو رہا ہے اس میں براہ راست افغان حکومت کا ہاتھ نہیں ہے، افغان شہری البتہ کچھ واقعات میں ملوث ہیں۔ تو یہ وہ تحفظات ہیں کہ جب تک یہ دور نہیں کیے جائیں گے، پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ افغان حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے۔ روس تسلیم کر چکا ہے، اور باقاعدہ اس حوالے سے مختلف ذرائع سے خبریں بھی چلتی ہیں، جھوٹی ہوتی ہیں، سچی ہوتی ہیں، لیکن دفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ وضاحت کی ہے کہ پاکستان کا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ کچھ بہت ساری دیگر خبریں بھی ہیں، لیکن ویڈیو طویل ہو جائے گی، کچھ خبریں اگلی ویڈیو کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ بھی ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کون سے ملک سے، کون سے شہر سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔